ڈرامہ سیریل من مست ملنگ کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ فراز کی لگی گولی سے بچا ہوا کبیر پھر سے ایک جان لیوا وار کا شکار ہوگا۔ آخر اب کون کبیر پر یہ حملہ کروا سکتا ہے؟ آگے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ مبین اور فراز ریا اور کبیر کو فراز کی قید سے آزاد کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کبیر فراز کی چلائی گئی گولی سے شدید زخمی ہو چکا ہوتا ہے، جس کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے۔ وہیں سکندر ریا کو لے کر گھر آ جاتا ہے، جہاں ریا کو علم ہوتا ہے کہ کس طرح فراز سے کبیر نے اس کی جان اور عزت بچائی، اور ریا اپنے بہن اور بھائی سے سوال کرتی ہے کہ آخرکار آپ میرے سگے بہن اور بھائی ہیں، لیکن کیا آپ کو میری عزت اور جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی؟ یا آپ پستول دیکھ کے ڈر گئے تھے؟ لیکن کبیر نہیں ڈرا، اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی۔ ریا کے سامنے اب سب کی سچائی سامنے آ گئی تھی۔ اس کو واقعے میں علم ہو گیا تھا کہ کبیر اسے کوئی دشمنی نہیں کر رہا، بلکہ وہ اب ریا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اور وہ کبیر ہی ہے جس نے فراز سے ریا کی عزت اور جان کو بچایا ہے، اور ریا پر چلائی گئی گولی کا شکار کبیر بنا۔ ریا کو اب کبیر کی محبت پر یقین آ جائے گا اور وہ کبیر سے دشمنی ختم کر دے گی۔ وہیں سکندر کے دل میں بھی کبیر کے لیے نرم خوشی پیدا ہو جائے گی کہ اس نے آگے بڑھ کر اس کی بہن ریا کی جان بچائی، جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے جان کے دشمن ہیں۔ ہاسپٹل میں زخمی کبیر جب اٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ریا کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ریا کیسی ہے۔ اس کی ماں مہابینا، جو کہ کبیر کو لے کے کافی پریشان ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح کبیر کو ریا کی جان کی فکر ہے۔ کشف کبیر سے ملنے ہاسپٹل جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ریا اس کے بارے میں کافی فکر مند ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کبیر کی اب کیسی حالت ہے۔ وہیں کبیر کشف سے کہتا ہے کہ ریا جب تک مجھے خود ملنے نہیں آئے گی، مجھے یہی لگے گا کہ وہ ایک احسان فراموش لڑکی ہے۔ اس بات کا علم جب ریا کو ہوتا ہے، وہ اپنی بہن اسما کی منت کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہاسپٹل آ جاتی ہے، لیکن مہابینا، جو کہ اپنے بیٹے کی اس حالت کا ذمہ دار صرف ریا کو سمجھتی ہے، وہ ریا کو کافی باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے تم میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو، تب سے اس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہو تم، جو کہ مجھے بالکل نہیں کرنا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واجد، جو کہ اسما کا پرانا عاشق ہوتا ہے، وہ کبیر کو ہاسپٹل اکیلا دیکھ کر کبیر پر جان لیوا وار کرنے آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کبیر مر جائے اور مبین اس کا الزام سکندر اور ریا کو دے گا، جس سے دونوں خاندانوں میں خون خرابہ ہوگا، جو کہ ہمیشہ سے میں چاہتا ہوں۔ لیکن کبیر کی قسمت اچھی نکلی کہ وار کے دوران کبیر جاگ جاتا ہے اور واجد کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔